أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله واسع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاۃ ذی وقار جس طرح مسلمان تھے نماز فرض ہے اور اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ قرآن پاک اندر جس مقام تے بھی نماز دا ذکر آیا ہے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دا ذکر بھی موجود۔ اور جس طرح صیغہ امر نال زکوٰۃ نماز دا حکم ہے اسی طرح زکوٰۃ دا حکم۔ جس طرح اسلام دی بنیادی ارکان کیوں دوسرا رکن نماز ہے اسی طرح تیسرا رکن زکوٰۃ
بلکہ نماز اور زکوٰۃ آپس کے اندر لازم و ملزوم، کیوں جس شخص کے پاس مال نصاب نو پہنچ جائے، زکوٰۃ واجب ہو جائے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرے تو ایسے شخص کا مال پاک نہیں ہوتا، اور جدوں مال پاک نہیں ہوئے گا تو اس وقت انسان دی نماز بھی قبول نہیں ہوئے۔ تو نماز دی قبولیت لئی اور نماز دی حفاظت لئی ضروری ہے کہ انسان اپنے مال چوں زکوٰۃ ادا کرے۔ صحیح البخاری اندر حدیث موجود اس حوالے نال کہ نبی علیہ السلام کی وفات تو بعد کچھ لوگاں نے، کچھ قبائل نے زکوٰۃ نو روک لیا۔ میرے علم کے مطابق وہ لوگ منکرین زکوٰۃ نہیں سن، مانعین زکوٰۃ سے، کہ زکوٰۃ دی فرضیت انکاری نہیں سن، صرف انہاں زکوٰۃ نو روک لیا سی کہ اسا زکوٰۃ بیت المال خلیفۃ المسلمین نو جمع نہیں کرا۔ اسلامی جماعت جو رہنا ہے، اسلامی ملک جو رہنا ہے، اسلامی حکومت جو رہنا ہے، لیکن زکوٰۃ اپنی مرضی نال جتے دل کرے اتے خرچ کرا۔ سارے مومنین اور مسلمین کو زکوٰۃ اکٹھی کرنا اور جمع کرنا اور تقسیم کرنا یہ حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ تو بات یہ حق کسی نو نہیں کہ وہ زکوٰۃ ہر مسلمان کو اپنے ملک اکٹھی کرے اور خلیفۃ المسلمین خود تقسیم کرے۔ لہذا زکوٰۃ روک لی، جنہوں نے مانعین زکوٰۃ کیا جاتا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پتہ چلیا کہ فلاں فلاں قبیلے نے زکوٰۃ نو روک لیا، تو آپ نے پہلی مرتبہ ہی بڑا جرأت مندانہ فیصلہ کیا، فرمایا ان قبائل کے خلاف لشکر تیار کرو جڑا جہاد کرے اور انہوں قتل کرے۔ تسی ان اندازہ لگاؤ کتنا سنگین معاملہ ہے زکوٰۃ۔ ایمانیات دے لوگ انکاری نہیں، کلمہ اسلام دے انکاری نہیں، نماز دے پابندی، روزہ، حج، سارے ارکان دے پابند، صرف انکار اس بات ہے کہ زکوٰۃ بیت المال جمع نہیں کرے۔ یہ خلیفۃ المسلمین دا حق نہیں، یہ حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تک سے۔ فرمایا لشکر تیار کرو، یہ لوگ واجب القتل ہیں، ان کے خلاف جہاد ہوئے، جنہ زکوٰۃ نو روک۔ جدوں آپ نے لشکر تیار کروایا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا اے ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ، تسی بلا کس طرح انہاں لوگوں کو قتل کرو گے
جو اس بات دے گواہی دیندے نے کہ اللہ دا کوئی شریک نہیں، اور اس بات دی گواہی دیندے نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا رسول، اور نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ دو وصف موجود نے، دو خوبیاں موجود نے، کلمہ اسلام اور نماز۔ کیا تسی کلمہ گو اور نمازی لوگاں نو قتل کرو گے؟ صرف اس بنیاد تے جو زکوٰۃ روک رہا ہے۔ آپ کی نبوت تے ایمان، قیامت تے ایمان، قرآن تے ایمان، احادیث تے ایمان، ایمانیات جو کسے شاید وہ انکاری ہے ہی نہیں، صرف روکی ہے تو ایک زکوٰۃ، اور وہ بھی منکرین زکوٰۃ نہیں، مانعین زکوٰۃ۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جڑی بات جواب ارشاد فرمائی ہو قابل غور۔ آپ فرماندے اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، زمانہ کفر اور جہالت اتے بڑے دلیر ہوندے سو، اسلام وچ آ کے بزدلی دکھاندے، اور اے عمر سن لو، جیڑا شخص نبی علیہ السلام دے زمانے اونٹ یا بکریاں یا گائے یا جنورات یا دیگر زکوٰۃ نقدی چو سونے چو چاندی تو دینا تے دور دی بات، جیڑا بندہ ایک اونٹ دی رسی بھی روک لوے گا زکوٰۃ جمع نہیں کرائے گا، وہ دا فیصلہ صدیق دی تلوار ہی کرے، قتل کرے گا اس گروہ نو، اس قبیلے نو جو زکوٰۃ نو روک۔ اور آپ نے فرمایا جیڑا بندہ نماز اور زکوٰۃ ہی فرق کرے میں اس نو قتل کرا۔ گویا اس قول صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی روشنی نماز اور زکوٰۃ ہی کوئی فرق نہیں۔ جویں انسان عاقل بالغ ہوئے تو اس تے نماز فرض ہے، اسی طرح مال نصاب نو پہنچے تے زکوٰۃ بھی انسان کے فرض ہے، کوئی گنجائش نہیں اس جا۔ ہر انسان کو اپنی زندگی دے اعمال جڑے کر رہے ہیں وہ دی حفاظت لئی اس کو سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہوئے کہ بے دہانی بے خیالی زکوٰۃ رہ جائے اور انسان دے سارے اعمال ہی ضائع ہو جائے، لاشعوری اندر بخل اور کنجوسی کی وجہ، اور جدو گارنٹی بھی ہے اسلام کہ مال کم نہیں ہوئے، اور ضامن بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر انسان نو اپنی زکوٰۃ پوری امانت دیانت بنا، کیونکہ فیصلہ دی اپنی ذات تے ہونا، معاملہ اپنا ہے، اپنی آخرت ہے، عاقبت۔ اس واسطے پوری امانت نہ زکوٰۃ دے۔ قرآن پاک نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو صدقہ وصول کرو، زکوٰۃ لو، اور یہ مال جو زکوٰۃ لے وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، یہ ذریعے انہوں پاک کرو۔ زکوٰۃ نال بندہ بھی پاک ہو جاتا ہے اور مال بھی پاک ہو جاتا ہے، مال بھی صاف ہو گیا، پاک ہو گیا ہے، انسان دا دل بھی پاک ہو گیا، اندر دا تزکیہ بھی ہویا ہے، وہ جڑا حسد تے کینہ تے بغض تے بخل تے کنجوسی اندر رچی بسی وہ بھی ختم ہو گئی ہے زکوٰۃ صدقہ دے ونڈا۔ اور آگے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِ، اے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ لے کے صدقہ لے کے انہاں لئی پھر دعا کرو، رحمت دی برکت دی دعا کرو انہاں لوگاں۔ اس آیت تو محدثین نے مفسرین نے مسئلہ ثابت کیتا ہے کہ زکوٰۃ لینے والا صدقہ وصول کرنے والے تے لازم ہے کہ جس کو لو صدقہ لوے وہ دے واسطے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس وقت اس دی دعا کو قبول فرمانا۔
فرمایا ان صلاتک سکن لہم، یقیناً جڑی تہاڈی دعا ہے نا انہاں واسطے سکون دا سبب بنے۔ دیکھو صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصول کر رہے ہو اور آپ دعا فرمان تو یقیناً اس صحابی سن کے کتنا سکون ہے جائے، کتنا اس کو تسکین ہوئے، کیونکہ دعائے رسول اور نبی علیہ السلام دی دعا، آپ دی دعا کوئی معمولی رحمت اور برکت نہیں۔ فتح الباری امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے صحابہ کرام دے قول نقل فرمایا۔ صحابہ کرام فرمایا کردے کہ اسی نبی علیہ السلام دی دعا جدے حق وچ ہو جائے اور جڑی دعا ہو جاوے اس دعا دے اثرات اسا تین پشتہ تک اپنی اکھاں نال ویکھے، تجربہ کیتا کہ فلاں رسول اللہ نے دعا دیتی، فلاں رسول اللہ نے دعا دیتی، یہ وہ دے حق ہی نہیں، وہ دی تین نسلہ تک اس دعا دے اثرات اسا اپنی اکھاں نال ویکھے۔ فرمایا ان صلاتک سکن اللہ، رسول اللہ دی دعا ایک اللہ دی خاص رحمت، جس طرح ایک حدیث صحیح البخاری کہ نبی علیہ السلام دی مسجد نبی دی خاتمہ جھاڑو دینے والی صفائی کرنے والی فوت ہو گئی، عورت رات نو فوت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے آرام فرما رہے صحابہ کرام نے کوئی جگانا پسند نہ فرمایا کہ آرام کی خلل نہ آئے، عورتوں نے غسل کفن کا انتظام کیتا، صحابہ نے قبر کھودی اور جنازہ پڑھیا اور دفن کر۔ کچھ دن گزر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پوچھا، دیکھو کہ رات کو فوتیدگی ہوئی کہاں؟ مسجد نبوی، صبح تک انتظار نہیں ہوا، راتوں رات ہی دفن، اور پھر سویرے اس مسجد گھر فوتیدگی کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آ، نہ کوئی اتنے پھوڑی، نہ کوئی ستھر، نہ کوئی آگے کل ساتویں دے پروگرام منصوبے۔ کئی دن گزر گئے، فوتگی باہر نہیں ہوئی، مدینے چ ہوئی اور مسجد نبوی چ ہوئی، اور مسجد نبوی دے اندر فوت ہونے والی عورت اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرہ پاک، آپ نے گھر کا دروازہ مسجد نبوی والی کھول دے، اتنا گھر کری۔ کئی دن گزر گئے، نبی علیہ السلام نے ایک دن سوال کر لیا، پوچھ لیا صحابہ کرام کو کہ وہ عورت جدہ اس خیمے چ مسجد نبوی چ رہندی سی نظر نہیں آ رہی، یا رسول اللہ ہوتے فوت ہو گئی، کئی دن گزر گئے۔ فرمایا تو میں نے اطلاع ہی نہیں کی، یا رسول اللہ رات کو فوت ہو سی تسی سو رہے اسے جگانا پسند نہ کی۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کی قبر تے لے چلو، آپ اس کی قبر تشریف لے، وہاں جا کے آپ نے غائبانہ جنازہ پڑھیا قبر تے، اور آپ نے فرمایا جنازے تو بعد کہ میرے صحابہ اگر کوئی میرا صحابی یا صحابیہ فوت ہو جائے کم از کم اطلاع کرتا کر، میں وہ جنازہ پڑھا دیا، جدا جنازہ میں پڑھاواں اور میں اس لیے دعا کر دیا اللہ میرے صحابہ دی قبر روشن فرما دے۔ فرمایا میری دعا اس اللہ نے ثمرات فوائد رحمت اور برکتہ رکھی۔ تو گویا نبی علیہ السلام حکم ہو رہا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام ان کو زکوٰۃ صدقہ لگونا، انہوں نے پھر دعا کرو، انہوں نے دعا دیو رحمت دی برکت دی کہ اللہ توڑے مال اندر برکت پا دے رحمت پا دے، انہوں نے دعا کرو۔ اور یاد رکھیے جڑا بندہ اپنے مال جو زکوٰۃ نہیں دے اس کا قرآن پاک اس حوالے نال پڑھ لیجیے، عبرتناک سزا کا ذکر قرآن میں موجود، دردناک عذاب ہوئے گا اس شخص جو اپنے مال چوں زکوٰۃ پوری امانت نال ادا نہیں کر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ خور آدمی، زکوٰۃ کھا جانے والا، زکوٰۃ غرباء یتامہ مساکین دا حق کھا جانے، انتہائی انسان بخیل ہوتا ہے، کیوں؟ جڑا مال سونا چاندی نقدی جو کچھ ساڑھے کو ہوتا ہے وہ دے میں جڑا عشر یا زکوٰۃ یہ ساڑھا حصہ نہیں،
یہ ساڈا حق ہی، یہ حق انہاں دا ہے جنہاں دا قرآن نے بیان غرباء یتاما مساکین۔ اور تصور کرو 100 چو کتنے ہے 2.5 روپے، 97.5 ساڑھے 2.5 روپے فقیر دے، مسکین دے، یتیم دے، اور فی سبیل اللہ دے راہ جس دے زکوٰۃ صدقہ خرچ ہوتا ہے اس واسطے 2.5 روپے۔ انسان کتنا بخیل ہے زکوٰۃ نہ دینے والا کہ 97 دیتا وہ دے جڑے 97.5 روپے نے اس تے وہ دا صبر نہیں، وہ دے ہوتے وہ دی نظر نہیں، وہ دی 2.5 روپے دے نظر، یہ 2.5 روپے کم ہو جان یا لاکھ چو 2500 روپے کم ہو جائے گا، 1 لاکھ روپے ہے 97,500 اس نے صرف 2,500 غرباء یتاما مساکین دا جڑے معاشرے دے حقدار لوگ نے انہاں دا اور انہاں دا کھارے۔ کتنا بخیل انسان ہے کہ 2,500 روپے غرباء دا حق، یتاما دا حق، مساکین دا حق جڑا دے مال اللہ نے رکھیا ہے، اس نو مال بھی اللہ نے دیتا ہے، اور دے مال 1,02,500 روپے غرباء دا حق رکھیا ہے، بھلے اس نو دیواں تے کی کر جدو میں سخی ہوں، میں داتا، میں رزاق ہوں، میں راضی ہوں، منگی جا رہا ہے میں دے جا رہا ہے، بھلا زماواں تے سے یہ کردہ گی وہ دے وچ تعین کیتے ہیں اور زیادہ بھی نہیں بہت کری کہ وہ دیندہ ہے یا نہیں دیندہ۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک ایک فرشتے ایک لسٹ بیان فرمائی، زکوٰۃ نہ دینے والے انسان انہوں کنہاں نال ملایا ہے اور کنہاں 3 گروہاں دا اللہ نے اکٹھا ذکر کیتا ہے اور فرمایا ہے اہل ایمان نو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الآبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے ایماندارو، بے شک بہت زیادہ علماء والرہبان اور درویش، پیر، گدیاں والے، جبیہ والے، کبیہ والے، گدی نشین سلسلہ والے، والرہبان درویش لوگ، انہاں تو ذرا ہوشیار ریاض کیوں؟ فرما لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگاں دا مال باطل طریقے نال کھاندے، باطل طریقے نال تھوڑا مال کھان۔ ہن جڑا بندہ زکوٰۃ نہیں دیندا، صدقہ نہیں دیندا، خیرات نہیں دیندا، اس کول جاؤ کہندا شے ہی کوئی نہیں، اس دن کوئی رشتہ دار فوت ہو گئے، ماں فوت ہو گئی، باپ فوت ہو گئی، سارے انتظامات واسطے اکٹھا ہو کے انہیں کر لیا، اس نے برادری لئی، اپنی ناک لئی، اپنی رسم لئی، اور احبار اور رہبان دے پیٹ نو بھرن لئی سارے باطل طریقے سے نے کر لیا۔ کول واسطے بھی اس کو پیسہ آ گیا، 7ویں واسطے بھی اکٹھا ہو گیا، 40ویں واسطے بھی اکٹھا ہو گیا، برسی واسطے بھی دے کول آ گیا، ختم بھی نہ پڑھائے تو روح جڑی وہ بخشی نہیں جاتی، وہ دے واسطے بھی تیار ہے۔ اور غریب تو غریب، مانگت تو مانگت لوگ ایسا ویکھے نے کہ جنہیں کوئی کچھ بھی نہیں، وہ بھی 11ویں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کچھ ہے نہ ونڈن نہ تقسیم کر، اس دن بھی وہ تیار۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، ایماندارو اپنا مال علماء اور درویشاں نو باطل طریقے نال نہ کھوانا۔ ہن دسو جڑے کول 7ویں 40ویں دے کھا رہے ہیں، علماء، درویش، طلباء، فقیر، محتاج، یہ بکھاری بیچارے اکٹھے نے، یہ بتلاؤ کس طریقے نال مال کھا رہے ہیں؟ یہ کولو جی ہزاروں روپے خرچ کروائے، غریب کو اس نے قرضہ چکیا یا جس طرح بھی کیتا ہے، یہ کس بنیاد؟ کیا ہے سنت؟ کیا نبی علیہ السلام نے کم کیتا ہے؟ یہ صحابہ کرام دا انداز ہے
انہوں نے بخشی دی لوڑ نہیں، انہوں نے مغفرت دی لوڑ نہیں، انہوں نے دعا دی ضرورت نہیں۔ اور تجھ تصور کرو محمد مصطفیٰ موجود ہون، تیسرے دن او تشریف لے آن دعا کروان، کتے مولوی دی دعا کتے محمد مصطفیٰ دی دعا، 7ویں دن 10ویں دن 21ویں دن 40ویں دن سالانہ برسی تے کوئی تصور ہی نہیں اسلام ہے۔ جڑا انہیں تمہارے سامنے حدیث پڑھی اس عورت والی مسجد خاتمات، کئی دن گزر گئے نے، کوئی کٹ پٹ نہیں۔ حیرانگی دی بات ہے، اعلان ہوتا ہے کل فوتگی اج ہوندی ہے تے دعا کل 9 بجے ہوئے، دفن اج ہویا کل 9 بجے دعا کی کرے گی جی؟ پہلی ڈانگاں شروع ہو گئی ہیں قبر، یہ باہر ہی مار کٹائی شروع ہو گئی، قبر گئی جنم دا ایندھن بن، دعا دی تو لوڑ ہے قبر دے ات، فوری دعا کی تھی، پھر کل تک دعا معلق کیوں؟ دعا تے ہے، مثلا کوئی بندہ اور اجتماع کھڑا ہو کے کہے میرا ابا فوت ہو گیا، میرے بزرگ فوت ہو گئے، دعا کر دو، ٹھیک ہے دعا، اسی ویلے دعا ہو جائے، خطبے اندر ہی دعا ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ رسول لوگوں نے کوئی ٹائم مقرر کیتا ہو، کئی لوگ دوستان نے جمعے تو بعد دعا کرے، آج پتہ نہیں جمعے تو بعد الگ کتوں آگئی سے جمعے ہی تے سمجھ آندی، یا تو بندہ کہتا ہے یار میرے لیے دعا کر، اسی وقت کر دو، اسے کھڑے کھڑے کر دو، اسے بیٹھے بیٹھے کر دو، چلدے چلدے کر دو، کہ اللہ محتاج ہے کہ پہلے جناب تسی جاؤ کی جگہ تے بیٹھو، پھر جناب 15 منٹ دعا کرو تاکہ اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے، میں نے دعا کی تھی رسم دعا ہے وہ جڑی دل چو بات نکل جائے، کوئی لمبی چوڑی ادھے پونے گھنٹی دی دعا نہیں، جب قبول کرن تے آئے پتہ کنی دیر لگ دی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دعا ہوئی بھی ہے قبول بھی ہوگی۔ کتنی دیر لگی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کتنی دعا، یہ لمبی چوڑیاں دعا دے گھنٹے دیاں اکھاں بند کر کے تے بتیاں بند کر کے، یہ ساری رسومات، یہ قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں، اللہ کے سامنے اپنی آج ان کی ساری دعا بس دل دی جو نکلے مختصر تو مختصر ہوئے۔ کتنے قرآن پاک میں دعاواں نے مختصر تو مختصر دعاواں، بالکل جامع اور معنی دعاواں۔ تو قرآن پاک نے فرمایا خبردار ایماندارو تہاڈا مال باطل طریقے نال مولوی کھانی اور درویش کھانی نہ تو متنبع ریاض، یہ قرآن احبار و روبان، یا ایھا الذین آمنو، مخاطب کون نے؟ ایماندار محمد مصطفیٰ دے غلام، ایماندارو علماء تو احبار، احب دی جمع احبار، بڑے بڑے علماء، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام اس امت حبر بہت بڑا عالم قرار دیتا، جڑا بہت بڑا گہرا عالم ہو جس نے سیانے با علامہ فاہم اس نے حبرہ، بہت بڑے بڑے علماء اور بہت پیر درویش فقیری دے رنگ مجذوبی دے رنگ وہ توڑا مال جھوٹے طریقے نال کھان گے بچ کے رہا۔ قرآن پاک نے فرمایا ان دو گروہاں دا ذکر کیتا ہے، ایک تے علماء، دوسرے درویش، عالم نہیں صرف گدی نشین، عالم نہیں صرف سلسلہ ہے، عالم انہاں دی پوری نسل اچ کوئی نہیں، بس سلسلہ ایک چلدا پیا ہے اور پیری فقیری مریدی چل رہی۔ دوسرا دا وصف کی ایک تے باطل تے مال کھادا ہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تے تو انہوں سنت تو بھی روک دیتے، سنت عمل تو بھی روک دیتا ہے، سنت طریقے تو بھی روک دیتا ہے، مال بھی لے گئے۔ کتنے مذہبی اور دنیاوی کس قدر ڈاکو، مال بھی لے گئے، ایمان بھی لے گئے، مال بھی لے گئے، سنت بھی لے گئے، مال بھی لے گئے اور گناہ راہ تو بھی روک گئے، دین تو بھی روک گئے، توحید تو روک گئے، سنت تو روک گئے، شریعت تو روک گئے۔ فرمایا انہاں تو بچ کے رہا۔ اور تیسرے گروہ دا اللہ نے زکوٰۃ خوراں نوں نال ہی جوڑے، فرمایا یہ دو گروہ اور تیسرا بندہ، فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرما دوسرے وہ لوگ
جڑے اپنے کنز خزانے مال دولت پیسہ جمع کر کے رکھ رہے نے کنز، ہر او مال کنز ہے، ہر او خزانہ ہے جہد جو زکوٰۃ نہ دیتی جائے۔ زکوٰۃ دے دو وہ مال پاک، وہ کنز نہیں، وہ تواڈے لئی وبال جان نہیں، وہ وبا عذاب دا سبب نہیں۔ اللہ دا حصہ نکل گیا ہے، غربا دا حصہ چلا گیا، یتامن پہنچ گیا، اقدارن پہنچ گیا ہے، تواڈا مال پاک صاف ہو گئے۔ فرمایا جیڑا بندہ تیسرا لوگ وہ طبقہ جڑے زکوٰۃ نہیں دیندے، مال جمع کر رہے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ دے راہ اندر مال خرچ نہیں کر رہا ہے، فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، انہاں تریاں گروہانوں دردناک عذاب دی محبوب جی خبر دے دو، علماء درویشانوں اور زکوٰۃ خوران، یہ تینوں اکٹھے ہون۔ کیوں؟ انہاں بھی مال کھادا ہے باطل طریقے نا، انہاں بھی کنز خزانہ جمع کر، انہاں بھی غریباں یتیماں مسکیناں دا مال کھادا، انہاں بھی غریباں یتیماں مسکیناں دا مال کھادا، باپ مر گیا مولوی کل تو بعد نہیں جانا، ساتویں تو بعد نہیں جانا، کمان والا ریا کوئی نہیں ہے، پھر بھی آدھا رسمہ پوریاں کرو۔ فرمایا انہیں بھی یتیمہ دا مسکینہ دا حق کھادا ہے، اس نے بھی یتیمہ مسکینہ دا حق کھادا ہے۔ اے درویش تے اے علماء تے زکوٰۃ خور، اے تینوں اکو طبقے چ، تیناں نو فرمایا خبر دیو دردناک عذاب دی، تے ایک دے عذاب ہوئے گا، وہ دی کیفیت کی ہوگی، اگر قرآن نے کیفیت بیان فرمائی۔ فرمایا یوم یوم علیہا فی نار جہنم، اسنا دا سارا مال جمع کیتا ہویا مال، زکوٰۃ جڑے نہیں دیندا رہے وہ مال، اور علماء اور درویشاں کو سارا مال جڑے غریبہ یتیمہ نہ حق طریقے نال کھاندے رہے، جھوٹ بول کے کھاندے رہے، کہ دے 7ویں دے نام تے، کل دے نام تے، 40ویں دے نام تے، 11ویں دے نام تے کھاندے رہے، پیندے رہے، لوگوں کو مال لیندے رہے، تویزہ دے نام تے، کیا دھاگے دم کرن دے نام تے، جنہ جائز طریقے نال مال کھاندے رہے، کماندے رہے، کٹھا ہو گیا ہے۔ فرمایا سارے دا سارا مال جمع کر لیا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اسا سارے مالوں تختیاں بنا کے جہنم میں سڑ دیاں گے، اور جہنم دے اندر وہ تپا کے گرم کر کے سلاخہ بنا کے تختیاں بنا کے پلیٹا بنا کے انہاں دیاں سلاخہ بنا کے گرم کر کے جہنم دے اندر فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، فرما انہاں دے چہریاں تے ماتھے ہوتے داغ دیاں گے، اور انہاں دی پیٹھاں تے دوہاں پاسے اور کمر دے نہ موڈیاں ہوتے، اور دو انہاں دی پیٹھ دے ہوتے داغ دے کے پتہ کی کام گے فرشتے اور سلاخاں، او جناب جڑیاں تپیوں یعنی پلیٹاں جہنم تے اندر وہ متھے تے ماریاں جا رہی، یعنی ادھر دو کندیاں نو داغیا جا رہے، ادھر پیٹھ تے نال کیا جا رہا ہے، ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ مال ہے جڑا کھاندے سو ناجائز طریقہ نہ، یہ مال ہے وہ خزانہ ہے وہ کنز بنا دے رہے ہو۔ کتنے گدی نشین نے جو سرمایہ دار ہو گئے، جگیردار ہو گئے، بھوکے بیچارے، ایک مریا قبر بنی اور فیکٹریاں دے مالک ہو گئے، ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ، ناجائز طریقے نال مال مریدہ کو لیندے رہے، نال کہندے رہے اسی تواڈے مشکل کشا، اسی تواڈے حاجت روا، اسی تواڈے نفع و نقصان دا مالک۔ کتنا بے وقوف ہے وہ مرید جڑا پیر نو مشکل کشا کہے، پیسے دے کولو لے رہے پیر، اور بکرے چھترے مرغے مال دولت پیسہ نقدی نظر نیاز کپڑے تحفے تحائف اے دے رہے پیر نو تے مشکل کشا نو سمجھ، کتنی الٹی گنگا ہے بھائی، جڑا مشکل کشا او نہیں اللہ دے بندے، تو او دا مشکل کشا، او دی مشکلیں تے تو حل کرن، لباس تو دینا ہے، کپڑے تو دینا ہے، پیسے تو دینا ہے، مال تو دینا ہے، کھان نو سرمایہ سارا کوئی تو مریدہ جمع کیتا ہے، او کہدا مشکل کشا، او کہدا حاجت روا ہے، انہوں تنو کی دیتا ہے کچھ بھی نہیں، انہیں مال باطل دیگر لٹیا ہے کھاتا ہے اور آپ سرمایہ بنایا، ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اے احبار اے رہبان اور اے زکوٰۃ خورو، تنہ دا ذکر اللہ نے کٹھا، تنہ دا وصف کے تنوں لٹیرے نے، تنوں غریبہ یتیمہ دا حق کھانے والے، زکوٰۃ نہ دینے والا بھی، احبار بھی اور رہبان،
ہاذا ما کنزتم لانفسکم، اپنے لیے جمع کر دے سونا، یہ خزانہ تو اپنے لیے جمع کیتا سی نا جی، اللہ جی اپنے لیے فرما، پھر تانوں ہی لبنا چاہیے نا، لو صدا یہ سونا چاندی جڑا جمع کیتا سی تو اپنے لیے سی نا، تواڈے لیے تے تانوں ہی دیونا، لو جہنم میں داخیا جائے گا تہاڈا خزانہ، یہ سلاخ ساڈی تے نہیں، یہ تہاڈا مال، یہ اساں تے نہیں بنائی، یہ تہاڈے مال جڑا جمع کر دے سو نا، اپنے لیے کر دے سو تے تانوں ہی دتا جا رہا عذاب۔ لو آگے قرآن نے کی فرمایا، فذوقوا، چکھو ذائقہ ہن، کیسا ذائقہ ہے جڑا دنیا تے میٹھا لگدا سی 11ویں لکھی، وہ جڑے میٹھے چاول کھاندے سو کل 7ویں 40ویں جڑے فروٹ کھاندے سو بڑے ذائقہ دار ہوندے سن نا، فذوقوا ہن ذائقے لو، چکھو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جاب جمع کر دے سو خزانے ہن چکھو کیسے ذائقہ دار نے، کھاؤ اس نو پیو۔ یاد رکھیے زکوٰۃ خور اور باطل طریقے نہ مال کھانے والے رہبان انہاں دا ذکر قرآن اس آیت اکٹھیا، اور جیڑا اللہ دے راہ وچ مال خرچ کردا ہے او دا نال ہی اللہ نے کیسا پیارا ذکر جوڑیا ہے، جیڑا اللہ دے راہ وچ مال خرچ کردا ہے انہوں کی ملے گا، یہ تے سزا ہے اس کو جنہیں زکوٰۃ نہیں دیتی۔ ہن جنہیں زکوٰۃ دیتی خرچ کیتا ہے اللہ دے راہ وچ مال، اس نو کی ملے گا، قرآن دے الفاظ فرما الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، ایماندار مہاجر جہاد کرنے والے، اپنے مال اللہ دے راہ خرچ کرنے والے، مال لٹانے والے، دینے والے اور اپنی جان اس تے کھپا دینے والے، انہوں کی ملے گا، فرما اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ دے ہاں انہاں دا بہت بڑا درجہ، مقام انہاں لوگاں دا اللہ دے ہاں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، دنیا آخرت کی کامیابی۔ پھر فرما یبشرہم ربہم برحمت، اللہ انہاں خوشخبری دو میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہاں واسطے رحمت بھی ہے رب دے ہاں، اور اللہ انہاں تے راضی بھی ہے، جس تے اللہ راضی ہو جائے جنت دی آخری نعمت، جنت دا سب تو بڑا انعام ہے، اللہ فرمائے گا میرے بندوں آج تو بعد میں توڑے تے ناراض نہیں ہوا، اور جنت تو انہوں ہمیشہ والی، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت دے اندر رہو گے، جے اللہ دے راہ اندر مال خرچ کرو گے، لٹاؤ۔ قرآن پاک نے دوسرے مقام تے مومنہ دا ذکر فرمایا اور مومنہ دا وصف اور خوبی کی بیان کیتی ہے، یہ تھے نماز ساتھ زکوٰۃ، قرآن سارا پڑھ دے جاؤ، مومنہ دے صاحب بیان کر دے فرمایا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، فرما مومن مرد ہو یا عورتوں ایک دوجے دے آپس دے اندر ایک خیر خان ہے، ایک دوجے نال انہاں دی محبت عقیدت تان ہونا چاہیے۔ قرآن پاک نے مومنہ دا وصف بیان کر دے گیا، فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے مومن مرد ہوں یا عورتوں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا روکن برائی تو روکن والے اور نیکی دا حکم کرنے والے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے والے، نماز قائم کرنے والے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول دی اطاعت کرنے والے، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ نے جنت اللہ اپنی رحمت فرمائے، یہ حقدار نے نماز اور زکوٰۃ اللہ دی رحمت دا سبب بے اور دا باعث ہے، اللہ اس بندے تے ضرور رحمت فرماندہ ہے۔ رحمت دا معنی ہوندہ ہے اللہ محبت کردہ انہوں اپنے قریب کر لے، جڑا بندہ نماز دی پابندی کرے، ساتھ زکوٰۃ دی پابندی کرے، پھر اللہ نے آگے فرمایا ہے پاکیزہ محلات، پاکیزہ تو انہوں گھر جنت جو لوگن دیاں گا جو نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور جیڑا بندہ زکوٰۃ نہیں دیندہ قرآن اس نے منافق قرار دیا، کہ اگر منافق نہ ہوندہ تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم دی بشارت تے یقین رکھ، منافق نہ ہوندہ دے دل ایمان مضبوط ہوندہ، آخرت ایمان ہوندہ کہ وہ مال خرچ کردہ کیوں ہے، جی میں بینک تے یقین نہیں ہوندہ بندہ جمع کراندہ رہندہ کہ میرا پیسہ تے ضائع نہیں ہوئے گا، ڈاکے ڈوکے دا کوئی خطرہ نہیں، ضائع نہیں ہوئے گا، اگر اللہ نہ کرے کوئی بینک ایسا مسئلہ ہو بھی جائے
تے میں نے امان ضمانت دیتی ہوئی ہے میرا پیسہ محفوظ ہے گیا تے بینک نہ گیا میرا محفوظ ہے یقین ہوندہ ہے نا انسان نو اس تو کدے زیادہ یقین مومن ہوئے محمد مصطفیٰ دی بشارت ہے کہ مال تسی دین دے جاؤ میں محمد ضامنہ مال گھٹے گا بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کے قیامت نو عطا فرمائے کامل یقین ہوئے قرآن نے فرمایا منافق دا کیا علامات نے فرمایا والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافق مرد عورت آپس اندر ایک دوجے دے خیر خواہ اور آپس دے محبت کرنے والے ایک دوجے دے خیر خواہ نے یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف برائی پھیلانے والے برائی نو ارشاد کرنے والے برائی دا حکم دینے والے نیکی تو روکن والے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اور ہتھاں نو بند رکھنے والے یعنی صدقہ نہ دینے والے زکوٰۃ نہ دینے والے نو قرآن نے منافق قرار دیتا ہے منافق وہ انسان جو اپنے مال چوں زکوٰۃ ادا نہ کرے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دیتی اور یاد رکھنا بعد دفعہ لازمہ بھی لین جس طرح حدیث ہے نا صحیح بخاری اندر کہ نبی علیہ السلام اللہ نے 3 بندیاں نو ازما لیا مال دے کے ازمایا کہ کردے کی تینوں غریب سن تسی اپنے محلے معاشرے قوم برادری ذرا توجہ کرو کیا کچھ ایسے لوگ برادری ہے نا جڑے کل زکوٰۃ لین تے مجبور سن تے اج اللہ دی رحمت کچھ ایسے ہونگے جڑے اج زکوٰۃ دیندے سن اور چند دن چند سال چند مہینے دیوالی ہو گئے ختم ہو گئے اللہ نے 3 بندیاں نہ زمایا حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بنجا سر تو گنجا اور انتہائی غریب دوسرا بندہ ہاتھ کوڑ نکلے برستی بیماری اور انتہائی غریب تیسرا بندہ کھا تو نبین ہے اور انتہائی غریب اللہ نے تینوں نو ازمان دا فیصلہ کیتا فرشتے نو بھیجیا واری واری انہاں 3 بندے گنجا جڑا سر تو سی دے کول فرشتہ آیا اور پوچھنے لگا یار تیری کوئی زندگی دی تمنا خواہش ہوئے تو تیری پوری کرتی جائے نبی علیہ السلام فرمایا اس بندے نے کیا میرے وال درست ہو جان اور ایک حاملہ اونٹنی مل جائے اس نو میں پال لواں آگے نسل بڑھ جائے تو ادھر میرا گزارا ہو جائے گا نبی علیہ السلام فرمایا جو اس منگیا اللہ نو عطا فرمایا سر دے بال بھی اگ گئے چہرہ خوبصورت ہو گیا اور اللہ نے وہ اونٹنی بھی عطا فرما دیتی پھر فرشتہ دوسرے کول پہنچے ہے یہ دے ہاتھ تے کوڑ نکلے بھئی تیری کوئی خواہش چاہ تمنا اس تو بڑی میری تمنا کی ہو سکتی کہ میرے ہاتھ تے کوڑ جسم بدصورت لوگ نفرت کر دینے کول بٹھان لی کوئی تیار نہیں اگر میرے ہاتھ ٹھیک ہو جان اور میں اس تکلیف تو اس پریشانی تو بچ جاواں اور اللہ میں نے ایک گائے عطا کر دے او دے ذریعے میں اپنی روزی رزق چلا لاں گا سلسلہ چلا لاں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ایویں لمحہ اندر ایویں اشاریاں چند لمحات او دے واسطے تے کوئی چیز مشکل نہیں کون کہنا ہے ہو جانا ہے اللہ نے او دے جلد نو صحیح فرما دیتا اور ایک گائے بھی اس نو عطا فرما دیتی فرشتہ تیسرے بندے کو پہنچیا اپنے گربان جھانکیے اپنے غربت ایام یاد رکھی باپ دادا مزدوری کردہ سی محنت کردہ سی مشقت کردے سو بچپنے چھے اور لوگاں دے ملازم سو آج اللہ نے اپنی ملازمت اپنا کاروبار اپنا مقام اگر عطا کیتا ہے تو اللہ دا شکر ادا کیجئے آج دین ساری اللہ دی حمد اللہ دی تعریف کیجئے دے سامنے جھکی ہے کہ اللہ تیرا کرم ہے تیری رحمت ہے اے تیسرے انسان کو فرشتہ پہنچ تیری کوئی دنیا دی خواہش کہنے لگا ایک آنکھ کا نصیب ہو جان ایک بکری مل جائے جس نو پال کے پوس کے میں وقت اپنا بسر کر لا گزارا کر لا آگے سلسلہ نسل بڑھ جائے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اوہیں ہی فرما دی وہ دی خواہش پوری ہو گئی اکھاں دا نور نصیب ہو گیا اور بکری بھی مل گئی کئی سال بعد ہون ازمائش اسمان تو پھر اتری فرشتہ انسانی صورت دے اندر تنہ دے مال پھڑ گئے اونٹھا نہ اس کو ریوڑ ہو گیا ہے ادھر بکریاں دے چھیڑ ریوڑ لے کے پھر دے ادھر کل گاواں نوکر چاکر کوٹھیاں ملات سب کچھ بن گیا ہے
اللہ نے چند سال میں برکت پا دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہون آزمائش پھر آسمان تو فرشتہ آیا اور حسب اس طرح جیسی ترتیب نال پہلے اللہ نے عطا فرمایا، فرشتہ اس گنجے کو پہنچے، فقیر دی صورت دے اندر، ایک مانگنے والے دی صورت دے اندر، یار وقت ہوندا سی تو غریب ہوندا سی اور تیرے سر تے وال نہیں سی ہوندے، آج تے تیرا چہرہ بڑا خوبصورت نظر آندا ہے اور تیرے کول کوئی چیز نہیں سی ہوندی، اللہ نے تن اونٹ بخشے، مال بخشے، دولت بخشی، آج تیرے پاس فراوانی ہے، میرے کول کوئی چیز نہیں، کوئی اللہ دے راہ صدقہ دے دے، خیرات دے دے۔ وہ کہنے لگا پہلی بات جڑی تساں کیتی ہو یہ غلط ہے، ساڈے تے پوری نسل چ کوئی نہیں گنجا ہویا، اسی تو خوبصورت، اے گل ہی غلط ہے، بات ہی غلط ہے، منگن دا طریقہ ہے، بس تو گنجا ہوندا سی تے اللہ نے تینوں مال دیتا ہے، اور اسی جدی پشتی امیر کھاندے پیندے ہونے ہاں، تو کتوں آیا؟ کہنے والا سن غربت دے تانے دے اسی غریب ہوندے سا۔ فرشتہ پتہ کی آندا ہے، جے تے تو سچ کہہ رہے ہیں تے پھر تے سچ ہے نا، تے جو جھوٹ کہہ رہے ہیں اللہ تینوں اوویں کر دے جویں تو پہلے ہے سی۔ پھر کدوں دیر لگنی سی جدوں اللہ دا امر آ جائے، بال گر گئے، این پلٹ کے ویکھیا سارے اونٹ بھی مر گئے، کچھ نہیں رہا پلے۔ اس وقت تو ڈریے جدا ذکر قرآن نے فرمایا ہے کہ لوگوں موت تو پہلے صدقہ کر لو، کدی بلا چڑھ آئے تو پھر صدقہ نہ کر، پھر مر جاؤ تو پھر کہو یا اللہ میں نے مہلت دے میں صدقہ کرا۔ قرآن اللہ پاک نے فرمایا پھر بندہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، اے اللہ میں نے مہلت دے، دوبارہ دنیا بے دے، میرا دل کردہ ہے فاصدق میں صدقہ کرا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ نیک لوگاں چو ہو جاوا۔ آواز آئے گی میرے بندے اپنا وقت گزار رہے ہیں ہن واپس نہیں جا سکتے۔ فرشتہ دوسرے کول پہنچے ہے، یار تو انتہائی غریب ہوندا سی، جلد تیری خراب ہوندی سی، بندے تیرے کول بٹھاندے نہیں سی، آج حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، جوانی بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اور تو کچھ نہیں سی ہوندا یار۔ کہنے لگا یار پہلی بات بھی تیری غلط ہے اور دوسری بھی غلط، میں ساڑی نسل یہ بیماری کدے لگی ہے نہیں، کدے آئی ہے نہیں، خوبصورت ہونا میں شروع تو ہی پیداشی اے حسن و جمال ہے۔ فرشتہ کہنے لگا جے سچ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جے جھوٹ بول رہے ہیں اللہ تن اوویں کر دے۔ اجے دروازے تے ہی ازمائش لانے کا لے کے آنے والا فرشتہ کھڑا ہے، مال بھی مر گیا اور جلد دوبارہ ابھر گئی، دوبارہ گند، دوبارہ وہ پیپ، دوبارہ وہ جناب پرسلی بیماری کوڑ نکل آئے۔ اللہ قادر ہے، جڑا حسن دین تے قادر ہے، جمال دین تے قادر ہے، خوبصورتی دین تے قادر ہے، اکھاں دی سماعت جڑا اکھاں دی سماعت دین تے قادر ہے، اکھاں دی بصارت دین تے قادر ہے، اور ایک لمحہ ایویں نور اکھاں دا چھین لوے تے اس تے بھی قادر ہے۔ یہ آج ہی سماعت ختم کر دے تے قادر ہے، دل دی دھڑکن بند کر دے تو قادر ہے، ہاتھ فالج پا دے تے قادر ہے، پیر نو ختم کر دے تے قادر ہے۔ انسان مان تے تاں کرے، فخر تے تاں کرے، کبر تے تاں کرے، یہ انسان دے اپنے اختیار ہے۔ تو اتنا کمزور ہے کہ ایک انگلی درد ہو جائے تو ٹھیک کرن تے قادر نہیں، تیرے سارے درد ہو جائے تو ٹھیک کرن تے قادر نہیں، اتنا کمزور ہے انسان۔ کس بنیاد تے اللہ دینا شکریہ اور نافرمانی کر دے ہو اور غرباء و یتامہ دا حق اپنے مال دے اندر رکھ کے اور زکوٰۃ نہ دے کے کھاند۔ دیکھئے تیسرے کول فرشتہ پہنچے ہے، یار تو انتہائی غریب اور فقیر اور مسکین ہوندا سے، اکھا تیریاں کوئی نہیں سن، نبینا ہوندا سے، اللہ تعالیٰ اکھا بخشیا، مال دیتا، تیرے کو بکریاں دے ریوڑ موجود نے، ہزاروں بکریاں موجود نے، کتنے تیرے رب دی انعام اور رحمت، آج میں غریب ہوں میں نے کچھ تعاون کر دے۔ یہ فرشتہ کھڑا ہے، نبینا بندہ کیا، تو سچ کے ہے، نالے روئی جا رہا ہے نالے دسی جا رہا ہے، تو سچ کے ہے میں نبینا ہوندا سا، اللہ نے میں اکھاں دا نور بخشیا، میں انتہائی فقیر و غریب ہوندا سا یار، اللہ نے مال دیتا ہے، نوکر چاکر کوٹھیاں محلات سب کچھ اللہ نے عطا فرمائے، اے او دی رحمت، تو دس کی چاہیے؟ کہنے لگا میں نو کچھ بکریاں کچھ صدقہ کوئی خیرات کر دو۔ کہنے لگا ریوڑے چلے جاؤ، جتنیاں بکریاں لینا چاہو انیاں لے لو، جو چاہو لے لو، جتنیاں چاہو لے لو۔ وہ بندہ فرشتہ چونکہ انسانی صورت چاہیا ہنسیا حیران ہویا، مزاق کرنا ہے غریباں نال، غریباں نو کوئی منہ مانگے صدقہ یا خیرات یا بکریہ دیندا ہے؟
مزاق کرتے ہو میرے نال غریب آدمی نال؟ ایک دو جتنیاں قوم ہونیاں لے لینا، لیکن تسی جتنیاں چاہو اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی مالدار آدمی اتنی آفر دے دے؟ تو بتاؤ غریب سا جناب نبینا آدمی کی آندہ ہے، کہنے لگا اللہ دے بندے جدو میرے کو کچھ بھی نہیں سی انہیں دین لگے حساب نہیں کیتا، میرے کو آج پہلی دفعہ غریب آیا میں کیوں حساب کر؟ لے جا اللہ رحمت کر دے گا، میرے کاروبار کمی نہیں آئے گی، اللہ اور رحمت و برکت پا دے۔ اتنا یقین کرو اللہ نے پھر مال دولت نو بڑھا دیتا۔ لہذا صدقہ و خیرات کیجئے، اللہ دے راہ اندر زکاة تے ہے ہی ہے، اس تو بغیر تے ایمان اسلام ہی نہیں، لیکن زکاة تو علاوہ نفلی صدقہ و خیرات نو بڑھا دیجئے، اتنا بڑھائیے کہ نبی علیہ السلام کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ دو حدیثہ سن لو، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا چندے دا میرے صحابہ کچھ لوگ غربا نئے مسلمان ہوئے نے انہاں واسطے چندہ دے۔ صحابہ کرام دے وچوں کوئی صحابی نہ اٹھیا، اور نبی علیہ السلام نے یہ بات انتہائی ناگوار ہوندی سی جدوں آپ اعلان فرمائے اور کوئی نہ اٹھے، آپ خاموش نے کھڑے نے، کوئی صحابی اٹھیا ہی نہیں۔ بڑی دیر بعد ایک صحابی اٹھیا، انہیں ایک درم سٹیا نبی علیہ السلام دے سامنے، پھر دوسرا تیسرا اٹھ دے گئے، حتیٰ کہ محبوب دے سامنے ڈھیر لگ گیا اور آپ دے چہرہ مسکرا اٹھے، آپ ہنس سے خوش ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہنس رہے ہو، خوش ہو رہے ہو؟ ایک روایت ہے آپ گھر نو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد باہر نکلے ہنستے ہوئے۔ فرمایا محبوب جی ہنس کیوں رہے ہو، مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمایا میرے صحابہ مسکرانے سبات تے آیا ہے تو آڈے جو بڑے ود کے لوگوں نے صدقہ کیتا ہے، لیکن ثواب او لے گیا جنہیں ایک درم و دینار دیتے، ثواب انہوں زیادہ مل گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ ہو کیوں؟ فرمایا تو ساں کئی درم و دینار دیتے تو آڈے گھر کئی درم و دینار موجود سان، جنہیں ایک درم دیتا ہے وہ دے گھر کوئی شے بھی موجود نہیں سی سوائے ایک دینار دے، بچے بیوی بچے موجود نے لیکن ایک دینار سوچ دے شام نو کی کھاواں گا کتوں کھان گے، سوچے پھر کہنے لگا اٹھاں نبی پاک پریشان کھڑے نے کیوں نہ دے دیاں، اللہ بہتر انتظام کر دے گا۔ نبی پاک فرمایا جدوں اللہ نے دا پیسہ روپے لکھوانا چاہیا ہے، فرمایا میرے فرشتو ایک درم دینار نہ لکھو، لکھو یہ گھر دا سارا سامان ہی اللہ دے راہ دے چھوڑ، اللہ دے راہ جس نے مال اپنا لٹا دیتا۔ نبی علیہ السلام ایک باری گھرے تشریف لے آئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا عائشہ گھر کوئی کھان لی چیز ہے؟ فرمایا محبوب جی کوئی چیز نہیں۔ فرمایا بھوک نے بڑا پریشان کیتا ہے، کوئی شے یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں۔ نبی علیہ السلام مسجد نبی چلے گئے دوپہر دا وقت، کدی اس نکرے 2 رکعت پڑھن، پھر تکلیف ہوئے بھوک دی وجہ دوجی نکرے چلے جا، پھر 2 رکعت نماز پڑھن۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مصیبت تکلیف بھوک ہوئے تو نماز پڑھو اللہ رحمت فرما دیندہ ہے۔ سینہ عثمان آئے، دروازہ کھٹکھٹایا نبی پاک، اماں جی عائشہ دروازے تے کون؟ فرمایا عثمان۔ نبی پاک کہتے نے فرمایا مسجد تشریف لے گئے، کوئی وقت موسم وقت نہیں مسجد دوپہر وقت، فرمایا نبی پاک نو بھوک لگی سی اور کوئی چیز گھر کھان نو نہیں سی، پوچھے پھر چلی تشریف لے گئے نے مسجد چ۔ سینہ عثمان رو پہ فرمایا اماں جی اتنے بھی حالات ساڑھے گئے گزرے نہیں، کوئی اینج دا مسئلہ ہوئے تو منو اطلاع کر چھڑیا کرو، میرے وال پیغام بھی چھڑیا کرو۔ محبوب نو تکلیف ہو پریشانی ہوئی، گھرے گئے گوشت اٹھایا، کچھ بکری جناب بکری دا گوشت لیا، کچھ جناب آٹا لیا، کچھ سونے دی ڈلی پیسی او لئیے، اور نبی علیہ السلام دروازے تے آئے، دروازہ اماں جی اے لے لو، اور نبی علیہ السلام لئی کھانا بنا لو۔ آپ کھانا بنا رہی ہیں، رسول اللہ تشریف لے آئے، فرمایا عائشہ کوئی چیز گھر ہے کھان لئی؟ فرمایا یا رسول اللہ کھانا میں پکا رہی ہوں تیار ہو گیا، جب کھانا رکھیا فرمایا آیا کتھوں؟ فرمایا محبوب جی عثمان دے گئے سن، اس طرح آئے ذکر کیتا وہ گئے، پھر وہ لے آئے، آپ کھانا کھائی جا رہے ہیں، لقمہ اٹھائی جا رہے ہیں، نال فرمائی جا رہے ہیں میرے اللہ میں عثمان نہ راضی ہاں تو بھی راضی ہو جا۔ جنہیں نبی دے بھوک دا اتنا خیال کیتا اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ کیا وہ حدیث بخاری چ نہیں کہ نبی علیہ السلام دا مہمان آئے، آپ نے اپنی 9 بیویاں دے گھر پیغام بھیجے، کوئی ہے گھر اندر کھانا اس مہمان لئی؟ جواب آیا محبوب جی کوئی گھر کسے گھر اندر ایک مہمان جوگا کھانا نہیں۔
آپ نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جڑا اس میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ محبوب جی میں لے جانا وا گھر گئے بیوی نو کول پہ جناب اب بندے نو مہمان جناب کمرے اندر بٹھایا ہے بیوی نے پوچھا کوئی کھان واسطے چیز؟ کہنے لگی پہلے پوچھ تے لیندا ہے گل تے کر لیندا مشورہ تے کر لیندا ہے ایک بندے دا کھانا ہے اپنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے نے جی بچے کھان تے ساڑھے لئی نہیں اسی کھاویے تے بچیاں لئی نہیں تے جی مہمان کھائے تے کسے لئی بھی نہیں ساڑھے لئی بچے گا کی کران گے؟ صحابی کی آندا ہے روایت صحیح البخاری دی مشہور حدیث ہے اپنے بچیاں نو سوا کے مہمان نو کھوانا انہوں صدقہ کیا جائے اپنے بچیاں نو بھوکا سوا کے کی آندا ہے صحابی ترتیب سمجھاندا ہے بیوی نو کہ ہانڈی رکھ دے چولہے تے او دے پا دے پانی تے ڈھکن دے دے اور بچیاں نو تھپکی دے کے سوا دے بچے سمجھن گے ہانڈی پک رہی ہے بچے سو جان گے اور مہمان دے سامنے کھانا لا دے اور کھانا لاون تو بعد تو بتی نو بند کر دینا ہے میں ایویں ہاتھ تے منہ ہلاندا رہواں گا مہمان کھا لوے گا اللہ راضی ہو جائے گا مہمان ایویں کھانا کھلایا ہے رات بسر ہوئی سویرے محبوب دی خدمت دے اندر دوروں نبی علیہ السلام نے ویکھیا تے مسکرا پے صحابی پوچھتے ہیں محبوب جی مسکرائے کیوں؟ فرمایا جو کچھ تو رات نو کیتا ہے اللہ بھی آسمان تے مسکرایا ہے اللہ بھی آسمان تے مسکراندا رہیا ہے جو کچھ رات نو ادا کیتا ہے نا کردار صدقہ خیرات مال دولت اپنی عادت تھوڑی جی بدلی جڑی عادت ہے نا کہ بلاواں سر چڑھاون تے صدقہ نہیں بلاواں تو پہلے ازمائشاں تو پہلے تکلیفاں تو پہلے صدقہ خیرات نفلی زکوٰۃ فرضی ادا کیجئے یہ بڑیاں برکات نے اللہ کئی مسائب تو صرف وہی بات ہے جو میں پچھلے گزشتہ جمعے کہی سی کہ ساڈے علم وچ نہیں ہوندا کہ ساڈے تے کیڑی مصیبت آن والی ہے چل صدقے دی وجہ تو جاندی ہے اسی سمجھنے کہ شاید کوئی لکھی ہوئی نہیں سی کئی مصیبتاں کئی تکلیفاں ٹل جاندے اللہ ٹال دیندا ہے صدقہ دی وجہ تو خیرات دی وجہ تو اللہ مینوں بھی اور تانوں بھی اپنے راج صدقہ کرن دی توفیق بخشے بخل تو اللہ محفوظ فرما لے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی أشهد أن